آج ہم آپ سے ایک اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر آپ کو نیکی کرنے پر آمادہ کرے، آپ کو اس مالک تک پہنچنے میں آپ کی معاون بن جائے کہ مالک کے کیسے کیسے بندے اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ انہوں نے رہتی دنیا تک اپنے نقوش چھوڑے۔ انہی اکابرین میں سے ایک نام ہے سید ممتاز علی کا۔ آپ پہلے ایک دوسرے مسلک سے آپ کا تعلق تھا، لیکن بعد میں آپ نے سلفی المسلک یعنی سلفی بن گئے تھے، سلفی مسلک اختیار کر لیا تھا۔ علماء اہل حدیث میں آپ کو ایک بڑا مقام اور بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ دعوت و تبلیغ میں آپ کمال کے تھے، کمال۔ ایک اللہ رب العزت نے ایسی قوت اور طاقت ان کو عطا کی تھی کہ ایک رات میں کئی تقریریں کر لیا کرتے تھے۔ اپنی آخری عمر میں انہوں نے یہ کہا کرتے تھے کہ اعضاء تو مزمحل ہو گئے، کمزور پڑ گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آنکھ کی بینائی سلامت رکھی ہے اور قرآن جو ہے وہ پڑھ پا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بہت بڑی بات مشہور ہے، جن کو ان کے پڑپوتے ممتاز صاحب کے پڑپوتے جو ہے خورشید صاحب سے ہم نے آج ہی معلوم کی ہے، حالانکہ کئی لوگوں نے اور بتایا تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ سورس کے انتم چھوڑ تک پہنچا جائے، تو ہم ان کے پڑپوتے خورشید صاحب تک پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو وفات ہے 1 فروری جو ہے 1973 کو ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ کے بعد جب آپ کی تدفین ہو گئی اور لوگ مٹی دے کر کے چلے آئے، اس کے بعد چڑیوں کا جھنڈ آیا آپ کو مٹی دینے۔ مؤدب الفاظ میں کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تربت اطہر کو بوسہ دینے کے لیے آیا تھا۔ آپ سوچئے کہ کیسے کیسے بزرگ گزرے ہیں۔ بہت سے لوگ بزرگی کے قائل نہیں ہیں، بہت سے لوگ بزرگوں سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی یہ کرامتیں، اب ممکن ہی نہیں۔ معجزات انبیاء کا خاصہ ہے، لیکن کرامت بزرگوں کے ساتھ کس پردے میں کیا ظاہر ہو جائے کچھ نہیں پتا، کون کس پردے میں۔ سید ممتاز صاحب انہوں نے نوکری پیشہ اختیار نہیں کیا تھا، کیونکہ تبلیغ کو انہوں نے اپنا شیوا بنایا تھا، اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں اتنے علماء کروان سلف اور علماء اہل حدیث میں آپ کا تذکرہ آتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، ریختہ پر بھی وہ کتاب موجود ہے، کہ آپ کے مریدین کا ایک وسیع حلقہ تھا۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آتی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے مرید اگر وہ چاہتے سید صاحب ممتاز صاحب تو پتہ نہیں، مطلب ایک عالی شان محل بنوا سکتے تھے۔ مریدین کا حلقہ اتنا وسیع تھا، لیکن آپ نے جو ہے اس دنیاوی الجھن سے آزاد ہو کر کے اس دائمی سکون کو ترجیح دی، اور جس حال میں اس نے رکھا اس پر راضی ہوئی، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا کمال کا عالم تھا کہ کیسے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے آپ کی دعاؤں سے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ بہت سے لوگ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، روح دین کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ سید ممتاز صاحب کے بارے میں ایک کتاب ہے 70 پیج کی، اس کو بھی میں حاصل کرنے کی کوشش میں نے کی ہے۔ ان کے پڑپوتے صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، بہت جلد ہی میں کوشش کروں گا وطن سماچار کی طرف سے اس کو آپ لوگوں کے تعاون سے، سہیوگ سے اس کو چھاپا جائے، اس کا وموچن کیا جائے، اور ایسے تمام اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اگر آپ بھی ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اتھینٹک سورس اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ضرور وطن سماچار کو بتائیں، کیونکہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں آزن تو لہو بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس اہم روحانی تبصرے پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ جو کمنٹ باکس میں اپنی رائے میں بنے رہیں وطن سماچار کے ساتھ۔